السلام علیکم جی، صبح خیر، لندن سے گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، جہاں بھی رہیں سلامت رہیں. تو یہ پی ٹی آئی نے اپنا منشور جاری کر دیا جی. مینیفیسٹو سامنے آ گیا آئندہ الیکشن کے لیے. اور وہ مینیفیسٹو بہت انٹیلیجنٹلی انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. کوئی اس میں لفظ نہیں ہے، کوئی اس میں وعدہ نہیں ہے، اس کو صرف ایک تصویر ہے. اور یہ تصویر آپ دیکھیے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سفیان خان عمران خان سے ملنے کے لیے گئے ہیں. اور عمران خان جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے کس طرح سے بستر پہ ٹانگ رکھ کے وہ ایک آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. نیچے ایک کتا ہے، ساتھ میں سفیان خان ہے. ٹیبل نہیں ہے اس کے سامنے جس پہ وہ چائے کی وہ پیالی رکھ سکتے ہیں. کتے کی طرح وہ بیٹھے. یہ سفیان خان جو ہے یہ کیو لیگ اور پی ٹی آئی کا مشترکہ کینڈیڈیٹ مطلب ظاہر اسپیکرشپ کے لیے ہے. اور یہ خود بھی نیب زدہ ہے. اس کے اوپر چنیوٹ میں اس پہ الزام ہے کہ اس نے اربوں روپے کے ٹھیکے جو ہیں 25 لاکھ روپے میں اس نے دیے. تو یہ جو پکچر ہے یہ مینیفیسٹو ہے پی ٹی آئی کا. یہی ان کا یعنی اب معاشی ٹربلز سے کیسے نمٹنا ہے یہ تصویر دیکھیں. دنیا میں پاکستان کا نام کیسے بلند ہوگا یہ تصویر دیکھیں. خالص دودھ کیسے ملے گا، دوائیاں کیسے ملے گی یہ تصویر دیکھیں. مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی یہ تصویر دیکھیں. کرپشن کا کیا بنے گا یہ تصویر دیکھیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. یہ تصویر مینیفیسٹو کیوں ہے یہ دیکھیں. پی ٹی آئی کا جو فین سپورٹ بیس ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی زیادہ تر آبادی ہے، اس سپورٹ بیس کے اندر نفرت ہے، وحشت ہے، جنون ہے. کیونکہ پیچھے محرومی ہے، غصہ ہے. اس غصے اور محرومی کا نتیجہ یعنی یہ ہے. اچھا، اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی تم نفرت کرتے ہو ان ایم پی ایز کے ساتھ، ان ایم این ایز کے ساتھ، عوامی نمائندوں سے جتنی نفرت تم کرتے ہو میں بھی اتنی ہی نفرت کرتا ہوں. یہ اسی سلوک کے قابل ہے. یہ کتے یعنی کتے کے ساتھ ان کو بٹھا کر تو جتنی نفرت اور حقارت کے یہ مستحق ہے، دیکھو یہ اس قابل ہے. میں ایسے ٹریٹ کرتا ہوں ان سے. باجا 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 لشکر، کیا بات ہے جی، خان 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 خان. یہی ہو گیا، خوش ہو گئے لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے مہنگائی کنٹرول ہو نہ ہو، یہ تماشا وہ دبا کے لگائے گا. یہ والا تماشا وہ دبا کے لگائے گا. اچھا، اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کبھی غور کیجئے گا. قائد اعظم کی کوئی تصویر آپ نکال کے دیکھ لیجئے. کوئی تصویر قائد اعظم کی، کوئی جسم کا کوئی ہاتھ، بازو، سر، ان کی ٹانگیں، پیر، یعنی کوئی چیز قائد اعظم کی آپ کو کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ جیسے کوئی بیکار پڑی ہوئی ہے. یہ ایسے کر کے قائد اعظم نے تصویر کھنچوائی ہو، ایسے کر کے کھنچوائی ہو یا کوئی ایسے یہ کر کے کھنچوائی ہو، یا کوئی اس طرح کی حرکتیں. یہ اس طرح کی تصویر تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور ایک کتا نیچے اور ساتھ میں کسی مہمان کو بٹھایا ہوا. اس لیے نہیں کہ قائد اعظم یعنی خود کو یعنی ان کے اعتماد نہیں تھا انہیں. ان سے زیادہ اعتماد کس میں ہوگا؟ اس لیے کہ اس طرح کی تصویر وہ کبھی اجازت نہیں دیتے تھے. بیکاز ہی واز ویل گرومڈ. ان کی تربیت اچھی ہوئی تھی. وہ دنیا کے سامنے ایک پڑھے لکھے، ایک باوقار آدمی کی حیثیت سے آتے. وہ ایک ریاست کے گورنر جنرل تھے. ان کو سنجیدہ مسائل پیش تھے. وہ ایک سنجیدہ کہ پاکستان کا گورنر جنرل ہے. اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے ایک جوتے پہنے ہوئے ہیں، ہیٹ پہنا ہوا، اس کی کوئی تصویر ہے، اس کی کوئی فلم ہے، اس نے سگار پکڑا ہوا ہے. وہ ایک انتہائی مہذب ایرسٹوکریٹ اور اس وقت کی جو آپ کہیے بورژوازی جسے کہنا چاہیے، وہ اس کے نمائندے بن کے ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیے، فوٹیج دیکھیے، بہت ترین طریقے اور سلیقے سے وہ تصویر کھنچواتے تھے. کیونکہ وہ بطور صرف جنا نہیں تھے، ان کے پیچھے قوم تھی. وہ اپنی قوم کا تعارف کرواتے تھے. یہ ہو گئے قائد اعظم جس کا یہ نام لیتا ہے عمران خان. اچھا، اب قائد اعظم کی میزبانی اور یعنی یہ طریقہ بدتمیزی اور بد تہذیبی، جہالت اور گنوارپن اس تصویر میں گنوارپن ہے. امپریس ٹھیک ہے، ہم تو اس کے تو کمپریسو ہے یہ گنوار. آگے چلیں. اسلام دین ہے بڑا اچھا ہمارا، یہی کہتا ہے نا ہر وقت. اسلام میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے میزبانی کا. جو تم سے عہدے میں کم ہو، رتبے میں کم ہو، پیسے میں کم ہو، کمزور ہے تم سے، تمہارے گھر آیا ہے، اس کو ذلیل کرنا، اسے کتے کے ساتھ بٹھانا، اس کی تصویر کھینچنا اور اس تصویر کو سرکولیٹ کرا کے لوگوں کو یہ بتانا کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں کتوں کو، یہ ایسی قابل ہے کتا ہے. یہ اسلامی اخلاق ہے؟ یہ دین کی تربیت ہے؟ یعنی کمزور کو یا تو اس طرح بٹھائے نا. اب آپ سمجھتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں. اس کو بھی ذرا کسی دن بٹھائے نا.
اور بٹھا کے اس طرح سے کریں. آپ میری بات سمجھ رہے؟ اپنے سے کمزور کو اس طرح بٹھا کے تشویش سرکولیٹ کرنا, یعنی مہنگائی تو میں کم نہیں کر سکتا, یہ اس کا مینیفیسٹو ہے, یہ آئندہ والے الیکشن میں اس کا مینیفیسٹو ہے کہ مجھے یعنی تو وہ کر رہا ہے, اب تو لگ ہی رہا ہے, تو یہی کرے گا وہ, نہ مہنگائی کم, نہ اکانومی, نہ کچھ اور, یہ کام وہ دبا کے کرے گا, لوگوں کو ذلیل کرے گا, دبا کے کرے گا. رقص بسمل کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی سرکولیٹ ہو رہی ہے ویڈیو, ذرا دیکھیے. اگر کاپی رائٹس کا مسئلہ نہ ہو تو یہ چلا دیں گے ایڈیٹر صاحب, اور اگر کاپی رائٹس کا مسئلہ ہوا تو پھر بہت مزہ آ رہا ہے, اور خان صاحب آج پیارے بھی بہت لگ رہے تھے. خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کو پہلی دفعہ لائیو دیکھا ہے, بہت خوشی ہوئی ہے, دل خوش ہو گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنے کو دل کرتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے, بیڈ روم میں آ جائے. یعنی یہ وہ سرکولیٹ کر رہی ہے. 20 یا 22 سال کی یہ بچی ہے, اس سے وہ انٹرویو کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ عمران خان تمہیں کیوں اچھا لگتا ہے, کیسا لگ رہا ہے, اور وہ جو سوال کرنے والا ہے اس کے لہجے اور اس کی آواز میں وہ باقاعدہ ایک, جسے کہنا چاہیے لچر پن میں کہوں کہ وہ ایک خاص گویا سننا چاہتا ہے لڑکی کے منہ سے, جو پھر اس نے بعد میں کہا. پوچھ رہا ہے کہ خان تمہیں اچھا لگ رہا ہے, تو وہ کہتی ہے خان بڑا اچھا لگ رہے ہیں, آج بہت اچھے لگ رہے ہیں, خوبصورت لگ رہے ہیں, بیڈ روم میں آ جائیں بس. یہ 20 یا 22 سال اس بچی کی عمر رہی ہوگی, مجھے تو یہی لگ رہا ہے. 70 سال سے زیادہ کا وہ آدمی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو ووٹ اس لیے دینا جلسے میں اس لیے آئی ہوں کہ بیڈ روم میں آ جائے بس. مسئلہ ختم. اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی بتا دیا اس نے, مہنگائی کیسے ختم ہوگی بتا دیا اس نے عمران خان کو ووٹ کیوں ڈالنا بتا دیا اس نے, بیڈ روم میں آ جائے بس, ختم ہو گئی. اچھا, اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ سارا شو بزنس پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, وہ ایک دیوتا بنا کے کیوں پوجا کرتی ہے عمران خان کی, اور اس کے تمام چاہنے والے, یعنی یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کے نزدیک دنیا بیڈ روم میں شروع ہوتی ہے, بیڈ روم میں رہتی ہے, بیڈ روم میں ختم ہو جاتی ہے. اس پورے طبقے کے سارے زندگی کے مسائل بیڈ روم اور بستر کے گرد گھومتے ہیں. عمران خان بیڈ روم میں آ جائے, مہنگائی کم, عمران خان ان کے بیڈ روم میں چلا جائے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل, عمران خان ان کے بیڈ روم میں چلا جائے, پاکستان میں دنیا کا مقام اونچا ہو جائے گا, عمران خان ان کے. اور سب سے بڑی بات اس کلچر کی یہ ہے کہ یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں, یعنی اس دوہرا رہا ہوں اس کو کوٹ کر کے اس بچی کی گفتگو, یہ گفتگو کو اس نے بالکل عام کر دیا ہے. یعنی گالم گلوچ کے علاوہ یہ اپروچ کہ ایک یہ بچی جلسے کراؤڈ میں کھڑے ہو کے اور ریکارڈ پہ فون کے سامنے, اس کو جھجک نہیں, اس کو ہچکچاہٹ نہیں, کہہ رہی کہ بیڈ روم مسئلہ ختم. تو یہ ہماری سوسائٹی کا اکثریت کا کلاسک چہرہ ہے. عمران خان, یہ کتا, اور یہ بچی, یہ ہماری سوسائٹی کے, کھولنا ہو نا تو تصویر میں دیکھ لے. رقص بسمل کیا ہوتا ہے؟ رقص بسمل یہ ہے کہ افغانوں کا, ایک تاجکوں کا, ازبکوں کا ایک جنگی کھیل ہوتا تھا. یہ شام, مطلب وہ آپ اکٹھے ہونے آپ نے وقت کیسے گزارنا, جنگی قیدی کو پکڑا, اس کی گردن کاٹی, اور دھڑ کے اوپر ایک خاص طرح کا توا, وہ ایک اس کو گرم کرتے تھے, اتنا گرم کرتے تھے کہ وہ لال ہو جاتا تھا, تو اس کو اٹھا کے چمٹوں سے, تو ادھر گردن کاٹی, ادھر دھڑ کے اوپر وہ توا رکھ دیا, اس وقت کے لاکس یعنی کر کے ایک طرح. تو وہ اس, یعنی ایک تو دھڑ کی گردن اب جدا ہو چکی ہے, دھڑ باقی ہے, اور دھڑ کے اوپر خون کے فوارے, اور اوپر سے وہ گرم توا, تو وہ دھڑ جو ایسے ایسے, اس کو کہتے تھے رقص بسمل. یہ لوگ, یہ ان کی انٹرٹینمنٹ تھی, یہ ان کی انٹرٹینمنٹ تھی, خوش رہتے تھے. ہم لوگ بنیادی طور پہ, ہماری اب وہ اپروچ ہے, آگے کیا ہوگا, روٹی کہاں سے آئے گی, کمیونیکیشن کیا ہوگی, پیٹرول کہاں سے آئے گا, انڈسٹری کیسے چلے گی, یہ نہیں ہے. ہمیں یہ کتا چاہیے, کتے کے ساتھ وہ سلطان خان چاہیے, اس کی بےزتی چاہیے, اس کی توہین چاہیے, اور سارے مسائل کا حل وہ عمران خان بیڈ روم میں آ جائے, مسئلہ ختم. یہ ہے ہماری سوسائٹی کا, کیونکہ جہاں پہ جوا کھیلنا, کیسینو کھولنا یہ حرام ہے, رشوت لینا حلال, اس سوسائٹی کی منافقت بالکل ٹھیک. آگے آئے مولانا فضل الرحمان جو ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس وقت آپ کہیے کہ وہ فرنٹ پہ کھیل بھی رہے ہیں اور بے چینی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے بھی جو کارکن ہیں وہاں پہ ان سے جو جہاں رابطہ رہتا ہے, آپ یقین کیجئے کہ ان کے بھی دلوں میں وہ رہتے مولانا کے ساتھ ہیں, لیکن ان کو کراؤڈ پی ٹی آئی کا ہی اچھا لگتا ہے. آگے آ جائے پیپلز پارٹی, تو پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے کہ ان کی گیم ہی اور ہے, وہ تو بلاول کو لے کے چل رہے ہیں, وہ زاری صاحب نے داؤ لگانا ہے, وہ اس الیکشن میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ آگے اسمبلی میں یا الیکشن دیکھیں گے. اینڈ فائنلی پی ایم ایل این کا یہ ہے جی کہ دا پارٹی نیڈس کمپلیٹ ری برانڈنگ.
इनकलाबी तब्दीलियाँ, और इनकलाबी तब्दीलियाँ ऐसी भी इनकलाबी तब्दीलियाँ नहीं कि बिल्कुल ही को नीचे, मतलब इनकलाबी तब्दीली से मुराद ये कि अब टाइम हैज़ फाइनली कम कि अब मरियम नवाज़ को हैंड ओवर कर दी जाएँ जिम्मेदारियाँ फॉर्मली। और अब यानी अगला देखिए आ रहा है इलेक्शन। अब इस इलेक्शन में हुकूमत अगर नहीं है तो मरियम नवाज़ की एंट्री वफाकी उस लेवल की पॉलिटिक्स में बतौर अपोजिशन लीडर होगी, यानी वो MNA बन के और नेशनल असम्बली जाएं। और अच्छा है ये उनके लिए, बहुत अच्छा है कि बजाय ये कि पहली दफ़ा ही था वज़ीर आज़म, यानी ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ, इट कैन बी अ डिज़ास्टर। सो बहुत अच्छा है कि अब अगर जैसे कि इस वक्त नज़र आ रहा है, कल क्या हो जाए मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन अगर जिस आप नज़र आ रहा है कि इलेक्शन आते हैं और PTI ठीक है हुकूमत बना लेती है, तो PMLN एक तो अपनी जितनी सीट्स सिक्योर कर सकती है सिक्योर करे, जितनी सीट्स भी सिक्योर कर सकती है सिक्योर करे, और उसके बाद बतौर अपोजिशन लीडर मरियम नवाज़ की एंट्री होगी नेशनल असम्बली में। अच्छा है कि वो उस प्रोसेस से गुजरे ताकि फाइनली अगर उन्होंने वज़ीर आज़म कहीं कभी जाके बनना है तो उनको एक यानी एक पीछे से आपका यानी कहना चाहिए आपका होराइजन वसी होता है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस में आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पार्टी की N लीग में वहाँ रीब्रांडिंग की ज़रूरत है, मरियम नवाज़ के फ्रंट पे आने की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों को बड़े ही एहतराम, नहायत एहतराम से वक्त आ गया है जब उनसे इजाज़त ली जाए और उन्हें कहा जाए कि आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएगी यंग लॉट। अब यंग लॉट को सामने आना चाहिए और फ्रंट पे रह के ज़ाहिर मुकाबला करना है। और उसके बाद कम्युनिकेशन की बात है। हैंगओवर इमरान खान का जब इलेक्शन होगा और ये वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ना इससे कौमी असम्बली कुछ इससे बेहतर नहीं होना, इसने तबाही करनी है, इसने जुल्म करने हैं, डकैतियाँ, लूट। तो लोगों का शौक मेरा ख्याल है कि और 2.5-3 साल में तौबा तौबा, यही जो अभी 3 साल में बैजा बैजा हो गई थी ना भाई, इतने को 2.5-3 साल और लगेंगे, बैजा बैजा हो जाएगी, बल्कि शायद इससे भी कम, क्योंकि अब इसके पास वो वाली बात नहीं है कि मैं पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ, अब वो वाली बात इसके पास नहीं होगी। तो ये ड्रामे शरामे ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल चला लेगा, उसके बाद लोग तो फिर वक्त आएगा, वो वक्त जो आएगा उसके लिए PMLN को तैयारी करते हैं, अभी नहीं, उस वक्त के लिए। लेकिन उस वक्त के लिए तैयार आप उस सूरत में होंगे अगर आज तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि तैयारी नीड्स एटलीस्ट एक सवा साल आपको लगेगा रीब्रांड करने में, दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ये खेल है, इसमें यही होता है। अच्छा जी, अल्लाह ताला रहम करे कि सारे खेल में पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तानी कौम की बेहतरी भी काश कभी आए, और ये तस्वीरों की जगह काश हम इस तरह की तस्वीरें वायरल हो कि हमारा कोई लीडर पढ़ रहा है, हमारा कोई लीडर इज्जत दे रहा है, हमारा कोई लीडर किसी कमज़ोर को गले से लगा रहा है। तस्वीर वायरल होती है, मरियम नवाज़ ने उस कोयटा में यानी वो जो लापता अफराद के वो बेचारी उस बच्ची को सीने से लगाया था। लीडर ये होता है, ये कुत्ते के साथ बैठा हुआ जलील करता हुआ एक आदमी हमें अच्छा लग रहा है जी, ये क्योंकि सोसाइटी पूरी की पूरी मुनाफिकत पे खड़ी है। अच्छा जी, तो कभी इस मुनाफिकत से हमें कभी तो निजात मिलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके हमसायों सबको शाद आबाद रखे, पूरी दुनिया को शाद आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।